السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بابا رام دیو کے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے جس میں انہوں نے ایک ووادت بیان دیا ہے۔ اس بابا کو آپ غالباً جانتے بھی ہوں گے، ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہے اور اپنے آپ کو ایک بہت بڑی قوم کا گرو بھی بتلاتے ہیں۔ بھری سبھا کے اندر، ہزاروں کے مجمع کے اندر بابا جی کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دھرم کیا سکھاتا ہے، تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو اور اس کے بعد جو تمہارے من میں آئے وہ کرو، یعنی تم ہندوؤں کی لڑکیوں کو اٹھا لے جاؤ اور تم آتنکوادی بن جاؤ، اس کی تمہیں کھلی اجازت ہے۔ کیا سچ میں اسلام دھرم یہی سکھاتا ہے جیسا کہ یہ بابا جی کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ اس بابا جی کے بیان کو سنیے اور اس کے بعد میں ہم ان کی ساری باتوں کا جواب دیں گے۔ اب کوئی مسلمان سے پوچھو تھارو دھرم کیا ہے، وہ کہے کہ بس 5 بار نماز پڑھو، پھر جو منواؤ وہ کرو، چاہے ہندوؤں کی چھوریوں میں اٹھا کے لاؤ، چاہے جو بھی پاپ کرنا ہے کرو۔ وہ اسلام کا مطلب نماز سمجھتے ہیں۔ گھنے پاپ کرتے ہیں ہمارے بہت سے مسلم بھائی، لیکن نماز ضرور پڑھے میرے بیٹا، کیونکہ ان کو یہی سکھایا کہ بس نماز پڑھو، باقی جو کرنا ہے کرو۔ آتنکوادی بن گئے گھنے، باقی اور جتنے بھی اپرادھی گھنے بن گئے، نماز ضرور پڑھنی، بس اتنا ہی سکھا ہے، نماز پڑھو اور جو منوائے وہ کرو۔ ایسا ہندو دھرم نہیں ہے۔ وہ عیسائی کیا سکھاتے ہیں؟ بولے بس وہ چرچ میں جاؤ، اٹھے چاہے دن میں بھی موم بتی جلانی ہو جلاؤ اور عیسیٰ مسیح کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سارے پاپ نشٹ۔ اور ان کا سرگ کا مطلب ہے ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہنو، مونچھ کٹوا لو، ٹوپی پہن لو۔ ایسا کوئی قرآن کہتا ہے یا ایسا اسلام کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسا ہی کر رہے لوگ کہ بس پھر تمہاری جنت میں جگہ پکی، اور جنت میں کیا ملے؟ جنت میں حر ملے اور اٹھے دارو پیڑو کیوں ملے؟ بھائی ایسی جنت تو جہنم سے بھی بیکار ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ مونچھ کٹوا رہے، سر پہ ٹوپی رکھ رہے، اور بس پاگل پن ہے۔ اسلام اسلام مہان، اور ساری دنیا کو اسلام میں تبدیل کرنا ہے، لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ اور عیسائیوں میں بولے ایک وہ ادھر کروس کا نشان پہن لو، پھر کچھ ویش بھوشا سی بنا رکھی ہے، کچھ چھوٹے موٹے کچھ انہوں نے بنا رکھے، جیسے ہمارے یہاں شلوک سوتر منتر ہوتے ہیں، ایسے ان کے بھی کچھ ہوں گے، آیتیں پایتیں۔ میں کسی کے بارے میں کوئی آلوچنا نہیں کر رہا ہوں، لیکن لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے پوری دنیا کو اسلام میں تبدیل کریں گے، کوئی کہتا ہے پوری دنیا کو عیسائیت میں تبدیل کریں گے۔ میں کہتا ہوں بھائی کر کے کرو گے کہ وہ تو بتاؤ، کوئی ایجنڈا نہیں۔ تو آپ نے ان کے اس ویڈیو کو سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دھرم تمہیں کیا سکھاتا ہے، تو بابا جی آپ برائے مہربانی یہ بتلا دیجئے کہ آپ کو کس مسلمان نے یہ بات کہی۔ اگر آپ اس کا نام ظاہر کر دیتے تو ہمیں بھی پتہ چل جاتا، اس لیے کہ ہمیں یہ بات بالکل واضح معلوم ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، ہرگز نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور تم نے یہ کہا کہ اسلام دھرم یہ سکھاتا ہے کہ نماز کے بعد جو چاہو تم کرو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو برائیوں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نماز ایک معمولی عبادت ہے؟ حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ چاہے تم جو ہے ہندوؤں کی لڑکیوں کو اٹھا کے چلے جاؤ۔ بابا جی، اسلام دھرم نے جتنا عورتوں کو احترام اور عزت عطا کیا ہے، اتنا کسی دھرم میں عورتوں کو احترام اور عزت نہیں دی گئی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کسی دوسرے کی عورت کی طرف گندی نگاہ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے ہو۔ جب کسی کی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی اجازت اسلام دھرم نہیں دیتا ہے تو وہ دھرم بھلا کیسے کسی دوسرے کی عورت کو اٹھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اسلام میں عورتوں کو جتنی عزت دی گئی ہے کسی دوسرے دھرم میں اتنی عزت نہیں دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نساء ہے، یعنی عورتوں کے مسائل کو اور ان کے ساری باتوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ چاہے تم آتنکوادی بن جاؤ، نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اگر کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، ایک انسان کو ناحق قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قتل بتلایا ہے، یعنی کوئی انسان اگر ایک ناحق کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ جو دھرم ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہو وہ دھرم بھلا آتنکواد کا کیسے حکم دے سکتا ہے؟ بابا جی، آپ کو اسلام کے بارے میں بالکل جانکاری نہیں ہے، آپ پہلے اسلام کی جانکاری لے لیتے پھر جو ہے ایسی بات بولتے تو اچھا لگتا ہے۔ سستی شہرت اور سستی عزت حاصل کرنے کے لیے کسی کے دھرم پر اس طریقے سے اعتراضات کرنا اور کسی کے دھرم کو برا بھلا کہنا، یہ آپ کو جو ہے شوبہ نہیں دیتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایسے لوگوں کے بیانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ایک سچا اور پکا دھرم ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو انسانیت سکھلاتا ہے اور تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ادب اور احترام کا حکم دیتا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کا حکم دیتا ہے۔ باقی دنیا کے کسی بھی مذہب میں اتنا احترام انسان کو نہیں دیا گیا ہے جتنا کہ اسلام دھرم نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ایسے لوگ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ ہم اپنے اولادوں کو اسلام کی تعلیم دیں تو ایسے لوگ ہمارے سامنے ایسی جھوٹی باتیں کبھی نہیں بول پائیں گے۔